وہ کیس اگر کسی شخص کے خلاف بنتا تھا تو وہ ایک ہی شخص تھا اور اس کا نام تھا قمر جاوید باجوہ۔ تو میاں صاحب پریشان ہیں، میاں صاحب واپس جانے کی سوچ رہے ہیں۔ لوگ آپ سے حساب مانگ رہے ہیں 35 سال کا، اور پچھلے 16 مہینے کا حساب بسم مانگ اللہ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب بڑے معاہدے کر کے لندن پلان بنا کے واپس آئے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا وہی جانتے، یا ان کی صاحبزادی جانتی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی یہ رستہ آتا ہے، بہت اچھی طرح آتا ہے کہ کس طرح راضی رکھنا ہے صاحبان کو۔ تو جنرل باجوہ سے کام شروع ہوا تھا۔ باجوہ نے سال ڈیڑھ سال بعد عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع کر دی، اور بے شرمی کی حد کی کہ جن کو 1 سال پہلے نکالا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے نکالا تھا چور اور کرپٹ اور نااہل کر کے، ان کے ساتھ باجوہ صاحب نے پھر دوبارہ پیار کی پینگیں بڑھائیں اور لندن پلان بنائے۔ وہ پلان 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آئے، اور ان سے کہا گیا تھا اس وقت آنا ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو پھر ستے خیرہ ہیں، نہ آپ کو جیل جانا پڑے گا، نہ آپ کو مقدمات کی فکر ہوگی۔ مقدمات والے خود آپ کے پیچھے آئیں گے اور مقدمات سے آپ کو باعزت بری کرنے کے اعلانات کریں گے، اور وہ سارے ہم نے دیکھے، وہ اعلانات دیکھے، سارا کچھ دیکھا۔ یہ تماشا بھی پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا، سپریم کورٹ سے سزا یافتہ شخص کو کس طرح نہلا دہلا کے پاک صاف سفید لباس پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے عوام نے اسے قبول نہیں کیا۔ عوام انتظار کر رہی تھی کہ وہ باہر نکلیں، اور وہ باہر نکلے۔ 21 اکتوبر کے آئے ہوئے تھے اور باہر نکلے وہ آ کے 18 جنوری کو باہر نکلے۔ حافظ آباد گئے، شیخو پورے گئے، بہت بری طرح ناکام ہوئے، اور اتنے مایوس ہوئے کہ حافظ آباد میں 3-4 منٹ کی تقریر کی۔ اور المیہ یہ ہے اس وقت نون لیگ کا کہ وہ جہاں جاتے ہیں بڑا تیاری کر کے، انتظامات کر کے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر کے، کھانے مختلف قسم کے کھانوں کے انتظام کر کے، جو شادرے سے شروع ہوئے نیاز بیگ اور پھر اب حافظ آباد تک پہنچے، لیکن آگے سے عوام گو نواز گو کے نعرے لگاتی، یا عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگاتی، یا مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے لگاتی ہے، تو ظاہر یہ پریشانی والی بات تو ہے۔ میاں صاحب اور زرداری کی دوڑ آج کل یہ لگی ہوئی ہے کہ کون سہاگن بنتی، اب پیا کس سے راضی ہوتا۔ پیا کو راضی کرنے کے لیے دن رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اب میاں صاحب وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کے پھر رہے ہیں، ادھر بلاول زرداری کا بھی دعویٰ ہے کہ اس دفعہ وزیر اعظم وہ ہیں، اور سابق صدر آصف زرداری صاحب کا پروگرام ہے کہ وہ آ جائیں، وزیر اعظم آ جائیں۔ ایک دفعہ صدارت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے، اب وزارت عظمیٰ کا مزہ بھی چکھ لیں، اس لیے کہ بلاول ابھی تھوڑا سا نا تجربہ کار ہے۔ بلاول روزانہ جھوٹ پہ جھوٹے بیانیے دینے کی کوشش کرتا ہے، تیر لے کے جاؤں گا اور شیر کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ پہلے شیر پیٹ پھاڑتا تھا، اب وہ شیر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا ہے، اور اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، تو اب بلاول دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن شیر کی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی جواباً نہیں نکل رہا، نہ شیر کی زبان سے نہ شیرنی کی زبان سے، سب نے چپ سادھی ہوئی ہے۔ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بلاول کیا کرتا ہے۔ دوڑ دونوں کی ملاقاتوں کی ہے کہ کس کے ساتھ معاملات کس کے فٹ آتے۔ ادھر عمران خان ایک خوف کی علامت بن کے ان کے ذہن و دل و دماغ پہ چھایا ہوا، اور وہ رات کو ان کو خوابوں میں بھی ڈراتا ہے۔ جیل میں ہے، جیل میں ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ، تیسرا مقدمہ، چوتھا مقدمہ،
مقدمات ایک ختم نہیں ہوتا، دوسرا جج پیچھے لگے ہوئے۔ اب پہلے ساری زندگی ہم سنتے آئے کہ ملزم ججوں کے پاس عدالت میں حاضر ہوتے ہیں، اب یہ تماشا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، شاید یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جج ملزم کی عدالت میں حاضر ہو رہے ہیں، روز ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے۔ باقی بڑے بڑے کیس جو ہیں، جو ملک کی سلامتی، ملک کی ضروریات کے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی ضروریات کے کیس ہیں، وہ کئی سال ان کی ڈیٹ نہیں لگتی۔ جیسے منہاج القرآن کے 14 افراد کی قتل والا کیس ابھی تک اسی طرح لٹکا ہوا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، یا کینیڈا ہے، عوام کو اس کی اب کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ایسے کیس، عوامی دلچسپی کے کیس، عوامی ضرورت کے کیس، انسانی حقوق کے کیس لٹکے ہوئے، اور خان صاحب کے کیس روزانہ جج خود عدالتوں میں حاضر ہو کہ کیس کیا ہے؟ ایک توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ میں گھڑی دی، پیسے لے کے دی، اور پیسے بھی دوسروں سے زیادہ دیے، کچھ بھی نہیں، کیس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو اسے ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن کے، کبھی ادھر ظاہر نہیں، کبھی ادھر ظاہر نہیں۔ تو خان صاحب کئی دفعہ کہہ بیٹھے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، چلاؤ، کوئی بڑا کمیشن بناؤ اور کیس چلاؤ۔ جنہوں نے گاڑیاں جو ممنوع تھی، نہیں لے سکتے تھے، جنہوں نے BMW لینڈ کروزر گاڑیاں لی ہیں اور سستے داموں، اور بعض نے تو پیسے بھی نہیں دیے، ان کے خلاف بھی، جس نے جو لیا ہے ان کے خلاف کیس چلاؤ۔ ہائی کورٹ نے بھی کہا ایک دفعہ، لاہور ہائی کورٹ نے، لیکن وہ دب شب گیا کہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، نہ اسے کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کا توشہ خانہ، خان صاحب کا القادر ٹرسٹ، اور القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یا 190 ملین روپے کا کیس ہے، اور وہ 190 ملین جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں، پیسے کہیں گئے بھی نہیں ہیں، پیسے کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہیں، پیسے کسی اور کے کھاتے بھی نہیں ہیں، ایک ٹرسٹ کے لیے آئے اور ابھی تک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہیں، اور اس پہ بھی کیس خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ تیسرا سائفر کا کیس ہے، جس سے میرا خیال ہے کئی دفعہ روکا گیا، کئی دفعہ پھر شروع کیا گیا، جج صاحب روزانہ بھاگے جاتے ہیں، وہاں عدالت لگاتے ہیں جا کے ڈیالہ جیل میں، اور وہ سائفر کا کیس بھی کل اعظم خان کے بیان کے بعد میرا خیال اڑ گیا ہے، تینوں کیسوں میں۔ اچھا، ایک اور کیس ہے عدت میں نکاح کا کیس، یہاں پتہ نہیں 5 6 ناجائز بیویاں رکھی ہوئی۔ شہباز شریف کے اپنے خاص دوستوں نے مجھے کہا، جن دنوں پرویز مشرف صاحب تھے، اور شہباز شریف کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف یہاں پوری ایک کمپین تھی، اور شہباز شریف نے ادھر تہمینہ درانی سے شادی کی، تو مجھے ان کے خاص آدمی نے کہا کہ ان کو شرم نہیں آتی، ہم ان کا کیس لڑ رہے ہیں یہاں، ہم ان کی صفائیاں دے رہے ہیں، اور یہ روزانہ نئے سے نئے گل کھلا رہے ہیں۔ کتنی شادیاں ہیں ان کی، کتنی نکاح والی ہیں، کتنی بے نکاحی ہیں، یہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن بہت سارے صحافی اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں، اور صحافی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان پہ کوئی کیس نہیں ہے، نہ شہباز پہ کوئی کیس ہے، نہ نواز پہ کوئی کیس ہے، اور نہ زرداری پہ، اور نہ بلاول پہ۔ اس طرح کا کیس ہم نے کبھی آج تک نہیں سنا تھا، نہ دیکھا ہی تھا۔ سیاستدانوں کے کیس اس طرح کے کوئی پوچھتا بتاتا ہے نہیں، لیکن خان صاحب کے خلاف آج عدت والے کیس میں، اچھا خان صاحب کو بھی چسکا تھا، خان صاحب بھی ظاہر ہے جب بندہ کرسی پہ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے میں ہی پھنے خواہ ہوں، میرے جوڑ کا بندہ ہی کو نہیں۔ خان صاحب نے مذہبی امور کا مشیر رکھا ہوا تھا طاہر اشرفی کو، اور نکاح پڑھانے کے لیے رکھا ہوا تھا مفتی سعید کو۔ یہ دوگلے لوگ ہیں، اور یہ بکاؤ مال ہیں۔ نام نہیں لیتا، کسی مسلک پہ اٹیک نہیں کرتا، لیکن جن کا میں نام لے رہا ہوں ان دونوں کا، وہ جن سے خان صاحب نے نکاح پڑھوا کے بڑی پبلسٹی، ان کی پبلسٹی بھی دی، نام بھی ہوا، وہی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں۔
وہ مفتی بھی آج اڈیالہ جیل میں پیش تھا خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ آ گیا کہ کوئی کیس نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود بھی جج ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ججوں کو ڈنڈا چڑھا ہوا ہے، وہ کیس چلائی جا رہے ہیں۔ تو آج یہ نکاح، عدت والے نکاح کیس میں سٹے مل گیا خان صاحب کو۔ توشہ خانہ والے میں بھی کچھ ریلیف ملا، اور سائفر میں اعظم خان صاحب نے ویسے ہی گواہی دے کے کیس ہی اڑا دیا۔ خان صاحب آج ان پہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے حلف اٹھا کے خان صاحب کے بقول بہت ساری سچی باتیں بھی آج بیان کی ہیں۔ وہ کیس تھا ہی کچھ نہیں، وہ کیس اگر کسی شخص کے خلاف بنتا تھا تو وہ ایک ہی شخص تھا، اور اس کا نام تھا قمر جاوید باجوہ، جس نے اس ملک کے خلاف سازش کی، حکومت گرائی، اور حکومت گرا کے کسی کو خوش تو کیا تھا ایکسٹینشن لینے کے لیے، بدقسمتی سے وہ ایکسٹینشن بھی نہیں ملی، اور باجوہ بھی آج کل ذلیل و خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ لیکن وہ کام ایسے الٹے کر گیا ہے کہ پاکستان کو سنبھلتے اب کئی سال لگ جائیں گے، پٹری پہ واپس آتے کئی سال لگ جائیں گے۔ تو میاں صاحب پریشان ہیں، میاں صاحب واپس جانے کی سوچ رہے ہیں، اور میاں صاحب انتہائی افسردہ ہیں، ان کی صورت تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور میاں صاحب خانے وال جلسے میں بھی نہیں گئے، شاید اب اور جلسوں میں میاں صاحب جانے کی ہمت نہ کریں۔ اور میاں صاحب کے ساتھی بھی ایاز صادق کے ساتھ بھی کل بیچارے کے ساتھ حادثہ ہوا۔ آج میرے دوست سعد رفیق صاحب بھی کسی جگہ، ان کی بھی کوئی کلپ ڈالا ہوا تھا کسی نے، بڑی کوشش کی انہوں نے بات کرنے کی، لیکن بات کرنے نہیں دی لوگوں نے۔ لوگ آگے سے بفرے ہوئے ہیں، لوگ ناراض ہیں، لوگوں کے ساتھ 14-16 مہینے جو کچھ کیا ہے وہ عوام دیکھ رہی ہے۔ اور میاں صاحب فرما رہے ہیں کل حافظ آباد میں جو 3-4 منٹ کی تقریر کی، مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ملک خوشحال ہوتا، مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اور محترمہ فرما رہی ہیں جس جلسے میں میاں صاحب کا دل نہیں لگ رہا تھا، پریشان تھے، افسردہ تھے، اس جلسے کو دیکھ کے محترمہ فرما رہی ہیں کہ عوام کا جو جذبہ دیکھا عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ اور میاں صاحب لاہوری، ظاہر ہے لاہور میں جمے پلے بڑے ہوئے ہیں، لاہوری مکھن لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں حافظ آباد والوں میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بہاول نگر جائیں تو بہاول نگر والوں میں سب سے زیادہ پیار بہاول نگر سے کرتا ہوں۔ اب یہ مکھن بازی میاں صاحب نہیں چلے گی، لوگ سمجھ چکے ہیں، اور لوگ آپ سے حساب مانگ رہے ہیں 35 سال کا، اور پچھلے 16 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں۔ عوام کا جینا آپ نے مشکل کیا ہوا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ بن بتائے ہوئے جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی تشریف لے جائیں، اور میاں شہباز کو یہاں چھوڑ دیں۔ اب میاں شہباز معاملہ سیٹ کر لے گا۔ میاں شہباز کا نام خان صاحب نے چیری بلاسم رکھا ہوا تھا، اسے بوٹ پالش کرنے کا خوب طریقہ آتا ہے، وہ معاملات ٹھیک کر لے گا۔ بڑے میاں صاحب آپ سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے، آپ سے معاملات بگڑتے جائیں گے روز، اس لیے کہ آپ پرانا ہی رونا روتے ہیں۔ تو پرانا 3 دفعہ آپ کو کس نے نکالا، آپ کو بھی پتہ ہے، نکالنے والوں کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے۔ تو آپ جب یہ بولیں گے تو پھر دوبارہ لانے والے بھی تو سوچیں گے نا کہ اس کو لائے تو پھر اس کو نکالنا پڑے گا۔ اور عوام کو پیغام فقیر کا یہ ہے کہ ان کے جھوٹے دعووں میں، جھوٹے وعدوں میں، جھوٹے فریب کے نعروں میں نہ آئیں، یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس دفعہ ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کریں تاکہ آئندہ آنے والی سیاستدانوں کی نسلیں بھی عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے سے گریز کریں۔